السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اختر الایمان کی لکھی ہوئی نظم قبر کی تشریح، اور اس نظم کو ہم پڑھیں گے اور اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو بھی ہم سیکھیں گے۔ تو چلو پہلا شعر پڑھتے ہیں اس کا۔ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے۔ تو پہلے اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایران کے دو شہر میں ایک شہر کا قصہ ہے، دو شہروں میں ایک شہر کا قصہ ہے جس کا تعلق اس دنیا میں آنے جانے سے ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے کا سلسلہ ابتدا سے ہی قائم ہے۔ اب شعر نمبر 2 ہے۔ بھنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، سنا ہے اس میں کسی قصے کا قصبے کا رئیس بڑا۔ یہ قصبہ ہے، ٹھیک ہے، قصبے کا رئیس بڑا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس آنے جانے کے چکر میں ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، اسی چکر کسی قصبے کے ایک بڑے امیر کے بارے میں سنا ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کار گر نہ ہوئی، ہر ایک طبی مدد ہر دوا علاج غرض۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ امیر آدمی آنے جانے کے چکر میں پھنس گیا، وہ سخت بیمار ہو گیا، اس نے ہر ایک سے طبی مدد لی، ہر دوا استعمال کی اور ہر قسم کا علاج کرایا، حکیموں طبیبوں سے علاج کرایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک حکیم طبیب اس نے لائے، ٹھیک ہے۔ وہ سب جو قبضہ انسان و ممکنات میں تھا، کیا تمام مسیحا قریب و دور جو تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے قبضے میں جو کچھ بھی تھا، جو اس کے بس میں تھا اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کیا گیا تھا۔ نزدیک دور کے تمام طبیبوں کے پاس پہنچ گئے تھے، طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نزدیک اور دور کے تمام دید حکیم اور طبیب بلائے گئے، ان سے تشخیص کرائی گئی، علاج کرایا گیا اور سب کو بہت بڑی رقم اجرت کے طور پر دی گئی، لیکن خدا تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہو کر رہا۔ اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ موت نے آخر کار بیٹے سے اس کا باپ، پیارا باپ چھین لیا۔ موت کی خبریں بھی پل بھر میں دور دراز اور نزدیک ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن سن کر، پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی بھی اس امیر کی موت کی خبر سنتا تھا وہ زار و قطار روتا تھا۔ زار و قطار کس سے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ رونا، ٹھیک ہے۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹا باپ کے غم میں رو رہا تھا اور سینہ پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے باپ، ہم سب کو بے سہارا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جگہ جہاں آپ
جا رہے ہیں وہ تنہا ہے، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹھری ہوگی اکیلے رہنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بیٹا رو رہا تھا کہ اے باپ، آپ ہم سب کو چھوڑ کر وہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نہ دوست ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی انس رکھنے والا ہے، یعنی محبت، انس ہو گیا محبت کرنے والا ہے، وہاں اندھیری کوٹھری ہے یعنی قبر ہوگی اور اکیلے ہی رہنا ہوگا، نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ اے باپ، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کھانا ہے نہ روشنی ہے، روشنی کا کوئی گزارا ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسی بھی گزرے گی آپ کو خود برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں وہ اکیلے جائے گا، خود ہی کو سہنا ہوگا، خود ہی کو برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے وہاں، کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو ترسو گے، ٹھیک ہے، اور ہائے ہائے وہاں کرو گے، وہ بڑی عجیب جگہ ہے، ٹھیک ہے، رو گے وہاں، ٹھیک ہے، وہاں کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا، وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر کوئی مدد کو بھی نہیں آتا، وہ بڑی عجیب دنیا ہے، ٹھیک۔ غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا۔ تو اب جو اس کا جنازہ ہو رہا تھا اس لڑکے کے باپ کا، تو یہاں پر کون تھا؟ ایک کوئی غریب بھی تھا، اور اس غریب کے ساتھ کون تھا؟ اس امیر آدمی کے جنازے میں کوئی غریب آدمی بھی شامل تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ سنی جو آہ ہوا بکا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ شاعر کہتا ہے کہ جب اس نے غریب کے بیٹے نے یہ رونا وغیرہ دیکھا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف منہ موڑ کر اور نہایت سادگی سے پوچھا باپ سے کہ اے بابا، کیا انہیں ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ اب جو یہ آخر والا شعر ہے، یہ والا شعر یہاں سے یہاں تک، سنی جو آہ ہوا بکا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لے لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا۔ اب یہاں پر جو غریب ہے اور جو قبر ہے، اس کو آپس میں بہت کلوز تشبیہ دی ہے، یعنی کہ کلوز رشتہ دیا ہے، معنویت دی ہے، ٹھیک ہے۔ غریب کا یہ حال ہوتا ہے جیسے کہ قبر میں کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو یہ نظم ہے یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔